ہمارے آقا کریم علیہ السلام سے زیادہ کوئی کامل ہستی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام اکثر دعا فرماتے، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ مقصود کائنات ہیں آپ۔ جس دن حضور تشریف لائے ہیں نا، یہ آج کی رات جو آئے گی، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، کائنات کے بنانے کا اس رات مقصد پورا ہوا ہے کہ ان کے لیے ہم نے کائنات کو بنایا تھا جو آج تشریف لا رہے ہیں۔ انہیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ حالانکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارا جہان قائم ہے تو ان کی رحمت کی وجہ سے قائم ہے، لیکن وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ یہ ایک ایسا سائبان ہے جس کو حضور بھی اس سائے کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ اور اس میں ایک لفظ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے ماں باپ۔ مزہ لیں بات کا، میرے ماں باپ۔ وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوں گے، یا ان ماں باپ کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا جب امام الانبیاء فرما رہے ہوں گے میرے ماں باپ۔ ایک ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، جب میری والدہ یا میرے والد اس ویڈیو کو کبھی سنیں تو جب میں یہ لفظ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری والدہ، میرے والد، تو جب میرے ماں باپ سنیں گے انہیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جب حضور کہتے ہوں گے میرے ماں باپ، تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا دل خوش ہوتا ہو کہ نہیں ہوگا؟ میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ پھر فرمایا چلیں باپ نہیں، کم از کم میری ماں زندہ ہوتی۔ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے، میری ماں کھڑکی دروازے کی بنا دستک دیتی، کھڑکی کھولتی اور مجھے صرف ایک مرتبہ کہتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی قسم ہے میں کھڑکی جب کھلتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات سنتا۔ کن کی نماز ہے؟ امام الانبیاء کی نماز ہے۔ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، کن کے لیے نماز توڑ رہے ہیں؟ ماں باپ کے لیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت سعید بن سفیان، وہ فرماتے ہیں آج تک میرے ماں باپ نے کبھی مجھے کوئی بات کہی ہو اور میں نے نہ کی ہو یہ تصور بھی نہیں ہے، اور کبھی میں ماں باپ کے آگے نہیں چلا۔ جس کمرے کے نیچے میرے ماں باپ سوئے ہوتے ہیں میں اس کمرے کی چھت کے اوپر بھی کبھی نہیں چڑھا کہ اس کمرے کے نیچے میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ادب کا مقام ہے، یہ خیال رکھنے کا مقام ہے، یہ احتیاط کا مقام ہے۔ باقی لوگوں کی طرح ماں باپ کو ڈیل نہ کرے، جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ رویہ رکھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ایسا نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے عظیم ہستیاں ہیں، یہ آپ کے لیے عظیم نعمت ہے۔ پچھلے دنوں بلکہ یہ 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو کافی جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ۔ نجران میں ایک بچے کو قتل کی سزا ہوئی ہے، اس کے ورثاء نے معاف نہیں کیا، تو ماں اس بچے کو مل رہی ہے آخری وقت۔ جب جج نے کہا نا کہ آپ کے بیٹے کے پاس صرف 20 منٹ ہے، 20 منٹ کے بعد آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، جب قاضی نے کہا، تو آپ نے دیکھی ہے ویڈیو کہ ماں باپ کیسے بچے کو چوم رہی ہے اور لپٹ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، گناہ کس نے کیا ہے؟ ماں نے۔ گناہ تو بیٹے نے کیا ہے، پر تکلیف کون اٹھا رہا ہے؟ یہ صرف ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولادوں کی تکلیف سے بڑھ کر وہ خود تکلیف اٹھاتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ کے پی کے علاقے میں ایک دیر کا علاقہ ہے، وہاں ایک 14-15 سالہ بچے نے اپنی ماں کے اوپر اور والد کے اوپر فائر کھولے ہیں، والد کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ یہ دیر کے علاقے میں ایک معیار علاقہ ہے، تھوڑے عرصے کی بات ہے۔ باپ کی موقع پہ وفات ہو گئی، ماں کی آخری سانسیں ہیں اور اسے ہسپتال میں لایا گیا ماں کو، تو پولیس والے نا اس سے بیان لے رہے ہیں، والدہ سے بیان لے رہے ہیں یہ واقعہ کیسے ہوا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں اماں جی بتائیں کیسے ہوا ہے واقعہ، اور ماں کیا کہہ رہی ہے؟ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا۔ بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے، بہن بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے، دھوپ بھاویں چنگی لگ دی
چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے، بہن بھرا ابا یا پتر سارے رشتے ودیا نے، ساری دنیا گھوم کے ڈٹھے ماں تے آخر ماں ہوندی ہے۔ یہ جب سیلاب آیا تھا سندھ کے علاقے میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ سیلاب کے دوران جہاں وہ خیمے لگے ہوئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے دریائے سندھ کے کنارے پہ، تو وہاں خیموں میں آگ لگی، بستی گوٹھ کا علاقہ تھا، خیمہ بستی میں آگ لگی، 100 سے زائد خیمے جل گئے اور 100 کے قریب 97 یا 98 قریب لوگ اس میں جلے ہیں گورنمنٹ کی نالائکی کی وجہ سے۔ جب 100 خیموں کو آگ لگی اور کافی سارے لوگ اس میں شہید ہوئے، ایک ماں کی داستان بھی ہے اس خیمے میں۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، 11 گھنٹے تک وہ آگ میں جلتی رہی ہے، جب تک اس کی اپنی جان نہیں نکلی اس نے بچے کو آگ نہیں لگنے دی۔ 11 گھنٹے تک وہ بچے کے اوپر ڈھال بن کے بیٹھی رہی کہ میرے بچے کو آگ نہ لگے۔ یہ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی یہاں نوجوان اٹھ کے مجھے بتا سکتا ہے کہ میری ماں کی یا میرے باپ کی فلاں ڈش بڑی پسندیدہ تھی؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہمیں فلاں چیز بڑی پسند ہے، آپ ماں باپ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو فلاں کپڑے بڑے پسند تھے، میرے ماں باپ کو فلاں چیز بڑی پسند تھی۔ جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں نا، اس دن ہمارے والدین نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیے۔ یہ جو آپ نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، یہ ماں باپ کو نہیں پتہ فیس بک کیا چیز ہے، یہ ماں باپ کو نہیں پتہ کہ واٹس اپ کیا چیز ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ کہ یہ آپ کے سٹیٹس کیا چیز ہے۔ ماں باپ کو تو صرف آپ کی خوشی سے اور آپ کی کامیابی سے جو ہے وہ لگاؤ ہے، وہ اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں میرے بیٹے کامیاب کب ہوں گے۔ اور یہ جو پیسے ہیں نا آپ کے پاس اور آپ کا ایک نام ہے، ماں باپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں باپ بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ تو بچہ جو ہے ماں باپ نے ان محنتوں سے پالا ہے، بچوں کو پروان چڑھایا ہے۔ کل جب ٹائم تھا کہ ماں باپ خدمت کرواتے ہیں ان بچوں سے، اس وقت بچے کہہ رہے ہیں ابا جی تسی وچے نہ بولا کرو، ابا جی تانوں کہاں دا پتہ ہے، اماں جی تو میرا گھر نہیں بسنے دیتی، میرے گھر میں تیری وجہ سے لڑائی لگی ہوئی ہے۔ تو اس وقت ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ شب فراق، بلکہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا شب فراق نہ تم آ سکے نہ موت آئی، غموں نے گھیر لیا تھا غریب خانے کو، جن سے توقع تھی ساتھ دینے کی وہی تلے ہیں مجھ پہ انگلیاں اٹھانے کو، جن سے توقع تھی ساتھ دینے کی وہی تلے ہیں مجھ پہ انگلیاں اٹھانے کو۔ اور ایک بڑا عظیم شعر ہے جو بڑا مشہور ہے، لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ جب خدمت کرنے کا وقت تھا، جب والدین کو سوکھا رکھنے کا وقت تھا، اس وقت اولاد تکبر والی بن گئی، اولاد نے والدین کو اہمیت نہ دی، اور پھر جب والدین اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے پھر لوگوں نے بڑے بڑے ختم شریف رکھے۔ میں اکثر ڈاکٹروں سے ملتا رہتا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ جب کسی کا والد یا والدہ ہاسپٹل میں آتی ہیں نا تو پھر ان کے سارے بیٹے بھی اور ان کی ساری بیٹیاں بھی ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم اماں جی کو کیا کھلائیں، ابا جی کو کیا کھلائیں، ان کے لیے کون سے فروٹ بہتر ہیں، ان کے لیے کون سی خوراک بہتر ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں اگر تم ان کی زندگی میں اور ان کی صحت والی زندگی میں ان چیزوں کا خیال رکھتے تو آج ان کو ہاسپٹل میں نہ لے کے آتے۔ پھر انسان رو رہا ہوتا ہے جب ماں باپ چلے جاتے ہیں، پھر انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اج ساوی نے کھلے راوی نے اٹھو انوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہیں۔ جب والدین حیات ہوں تب ان کی قدر کریں، جب والدین چلے گئے تو پھر جو ہے اگرچہ ان چیزوں کا اجر ہے، ان کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ ان کو راضی کر کے بھیج دیں، وہ اس حال میں دنیا سے جاتے کہ وہ آپ کے لیے خوش ہوتے، آپ کے لیے راضی ہوتے۔ گلیلاں پھڑ کے دھپاں وچوں چھاں لبنے، گلیلاں پھڑ کے کان لبنے، جدوں جیوندی سی تے قدر نہ کیتی ہن مر گئی تے ماں لبنے، جدوں جیوندی سی تے قدر نہ کیتی ہن مر گئی تے ماں لبنے۔ اس لیے جن کے والدین حیات ہیں وہ غافل نہ ہوں، آپ کے گھر میں اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے مسلم شریف میں، جن گھروں میں سفید بالوں والے ماں باپ ہوتے ہیں نا، والدہ ہو یا والد ہو، ان گھروں کو اللہ روزانہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے،
اور جن گھروں میں والدین نہیں اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اس لیے آئیں جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کریں۔ میرے بھائی میاں فہد اور میاں ابرار کے والد صاحب اس دار فانی سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ گنبد خضرہ شریف کی ہریالی کا صدقہ اللہ ان کی اگلی منزلوں میں خوشحالی نصیب فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔